بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کے خلاف پہلا جہاد۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی کنکاہ پیش آیا۔ کنکاہ یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ یہودیوں میں یہ لوگ سب سے زیادہ جنگجو شمار ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرمایا تھا۔ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ یہ لوگ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آئیں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کوئی مدد دیں گے۔ جن لوگوں سے معاہدہ ہوا ان میں یہ 3 قبیلے شامل تھے: بنی کنکاہ، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کی پوری مدد کریں گے، ان کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کی۔ ان کی بدتمیزی کو پاس سے گزرتے ہوئے ایک صحابی نے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر محلے کے یہودیوں نے مل کر ان صحابی کو شہید کر دیا۔ اس خبر کے پھیلنے پر وہاں اور مسلمان جمع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کر کے ان سے فرمایا: ہے یہودیو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تباہی سے بچنے کی کوشش کرو جیسی بدر کے موقع پر قریش پر نازل ہوئی ہے، اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس حقیقت کو تم اپنی کتاب میں درج پاتے ہو۔ اس پر یہودیوں نے کہا: اے محمد، آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی قوم کی طرح ہیں۔ اس دھوکے میں نہ رہیے گا، کیونکہ اب تک آپ کو ایسی قوموں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانتے، لہٰذا آپ نے انہیں آسانی سے زیر کر لیا۔ لیکن اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو خدا کی قسم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے بادلوں سے پھلا پڑا ہے۔ ان کے یہ الفاظ کہنے کی دراصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جنگجو اور عسکری فنون کے بہت ماہر تھے، پھر یہودیوں میں سب سے زیادہ دولت مند تھے۔ ہر قسم کا بہترین اسلحہ ان کے پاس تھا۔ ان کے قلعے بھی بہت مضبوط تھے۔ ان کے الفاظ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ آل عمران کی آیات نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہت جلد تم مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس دھمکی کے بعد بنی کنکاہ قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم اس غزوہ میں سفید رنگ کا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے قلعوں کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی بستیوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ بہت سخت تھا، 15 دن تک جاری رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے۔ حالانکہ ان یہودیوں میں اس وقت تقریباً 700 جنگجو تھے۔ اب انہوں نے درخواست کی کہ ہم یہاں سے نکل کر جانے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ انہیں نکل جانے کا راستہ دے دیا جائے، اس صورت میں وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عورتیں اور بچوں کو بھی جانے دیا جائے، مال و دولت اور ہتھیار وغیرہ وہ یہیں چھوڑ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی اور انہیں نکل جانے کا راستہ دے دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ بے تحاشا مال غنیمت آیا۔ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کے لیے 3 دن کی مہلت دی گئی۔ یہ لوگ وہاں سے نکل کر ملک شام کی ایک بستی میں جا بسے۔ ایک روایت کے مطابق 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر تھا۔ غزوہ کنکاہ کے بعد چند چھوٹے غزوات اور ہوئے۔ کچھ دنوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت حزیمہ رضی اللہ عنہا سے اور پھر حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا تھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان دونوں میں نباہ نہ ہو سکی، لہٰذا طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرمایا تھا اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زینب کو جا کر خوشخبری سنا دو، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت بھی نازل فرمائی تاکہ لوگ شک و شبہ نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کیا ہے۔ دراصل عرب کے جہالت زدہ معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح محرم سمجھا جاتا تھا اور اس کی طلاق شدہ بیوی سے شادی ناجائز سمجھی جاتی تھی، ساتھ ساتھ اسے وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا۔ اسلام نے اس فرسودہ رسم کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دعوت ولیمہ بھی کھلائی۔ اسی روز پردے کی آیت نازل ہوئی۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔